السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں جوش ملیح آبادی کے حوالے سے ایک نوٹ کی طرف، ایک تنقیدی نوٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نوٹ کے پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ انشاءاللہ جوش ملیح آبادی کے حوالے سے شاید یہ نوٹ آ بھی جائیں۔ کبھی کبھار یہ ایگزام کے پرچے میں آتے بھی ہیں، امتحانات کے پرچے میں آتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر تو آتے نہیں ہیں، لیکن کوشش یہی ہے تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ لیکن میرے اس چینل پہ نئے ہر آنے والوں کو چاہیے کہ ان کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے، ٹھیک ہے، بر وقت پہنچتی رہے۔ تو یہ یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ جوش ملیح آبادی، ولادت 1896، وفات 1982۔ ولادت 1896، وفات 1982۔ جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ وہ مری آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، یعنی ان کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ شبیر حسن خان۔ ویسے جوش ان کا کیا ہے؟ ان کا تخلص ہے۔ وہ ملیح آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا جو خود بھی ایک اچھے شاعر تھے۔ نسلاً افریدی تھے۔ جوش ملیح آبادی کیا تھے؟ یہ اصل میں یعنی نسلاً افریدی تھے، افریدی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ آباء و اجداد کا تعلق وادی تیرا سے تھا اور جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ وادی تیرا یہ خیبر ایجنسی میں یہ ایک جگہ کا نام ہے اور یہ جگہ جو واقع ہیں تو کچھ حصہ اس کا خیبر ایجنسی میں ہے جبکہ کچھ حصہ اس کا اورنگزیب ایجنسی کے اندر بھی ہے۔ بہرحال جوش اور تیرا کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ بڑا مشہور پانی ہے، بہت خوبصورت پانی ہے۔ ایسا پانی ہے کہ لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی پانی پیتے ہیں اور وہ زیادہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ فوراً ہضم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ خوش خوراک بھی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ جوش نے ابتدائی پرائمری ایجوکیشن اپنے گھر پر حاصل کی۔ کبھی کبھار ابتدائی تعلیم کے حوالے سے یہ شش و پنج رہتا ہے لوگوں کو یا طلباء کو رہتا ہے کہ یہ ابتدائی تعلیم کسے کہتے ہیں، شاید یہ خالی جگہ میں بھی آ جائیں۔ یعنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی اور عربی فارسی پر اچھی خاصی دسترس حاصل کر لی۔ دست تو ہاتھ کو کہتے ہیں، رس مطلب یعنی پہنچ، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ عبور حاصل کر لی، یعنی ان کو کمانڈ حاصل ہوا۔ اس کے بعد سینٹ پیٹرز کالج آگرہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد یہ جو کالج ہے، کالج کا نام کیا ہے؟ یعنی یہ بھی خالی جگہ میں آ سکتا ہے کہ کالج آگرہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ جوش کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ جاگیردار یعنی جاگیر رکھنے والا، پراپرٹی رکھنے والا، لیکن والد کے انتقال سے سارا خاندان انتشار کا شکار ہو گیا۔ ان کے والد جو انتقال کر گئے تو پھر سارا خاندان کیا ہوا؟ انتشار کا شکار ہو گیا۔ اس میں ہم نے جو کچھ بیان کیا، مطلب یہ جو ٹاپک ہے، ایک پیراگراف ہے، اس میں جوش ملیح آبادی کے والد سے والد کا نام پوچھا جاتا ہے۔ والد کا نام کیا ہے؟ شبیر حسن خان ہے۔ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو یہ لکھنؤ یعنی ملیح آباد میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو یہ بشیر احمد بشیر تھا اور وہ کیا تھے؟ وہ خود بھی شاعر تھے۔ ان کا خاندان کون سا تھا؟ افریدی تھا۔ بہرحال یعنی نسلاً یہ افریدی تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا؟ وادی تیرا سے۔ تو اسی طرح یہ چند باتیں جو ہوتی ہیں تو یہ یعنی اسٹوڈنٹس کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ان باتوں پہ غور کر لے، یعنی یہاں سے یہاں تک تو یہ زیادہ تر شاید یعنی کم از کم ایک یا دو یا تین MCQs اس سے آ سکتے ہیں، شاید ایک آ جائے۔ تلاش معاش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے، کافی یعنی بہت زیادہ۔ آخر کار، یہ لفظ کیا ہے؟ آخر کار دارالترجمہ دارا کے معنی ہے جگہ، ترجمہ یعنی ترجمہ کی جگہ، وہ جگہ جہاں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جامع مسجد یعنی جامع
جامع کسے کہتے ہیں جہاں جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ عثمانیہ حیدرآباد میں ملازمت اختیار کی، یہ لفظ کیا ہے؟ ملازمت، یعنی نوکری اختیار کر لی۔ لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف ایک نظم لکھنے کی پاداش میں معطوب ہو کر ریاست بدر ہوئے، یعنی لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف، یعنی جو نظام تھا یعنی حیدرآباد کے خلاف اگینسٹ ایک نظم لکھنے کی پاداش میں، پاداش یہ غلطی میں، انتقال میں، بدلے کی وجہ سے معطوب ہو کر ریاست بدر ہوئے۔ معطوب یعنی ان کو یعنی گرفتار کر کے وہ ریاست بدر ہوئے، یعنی ریاست سے باہر بھیجے اور دہلی منتقل ہو گئے، دہلی جگہ جو تھی وہاں منتقل ہو گئے، یعنی وہاں چلے گئے، تشکیل وہاں ان کی ہو گئی، وہاں مختلف رسائل سے منسلک کنیکٹ رہے، کچھ عرصہ قلمی دنیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، اور کچھ عرصہ یعنی کچھ وقت کے لیے فلمی دنیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، یعنی ان کا تعلق رہا۔ ادبی خدمات کے صلہ یعنی بدلے میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا ادبی اعزاز پدما بھوشن عطا کیا، یعنی کہ اعزاز ہے، یعنی کئی اعزازات سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ کچھ تو آدم جی ایوارڈ ہوتے ہیں جو یعنی اعلیٰ جو مصنفین ہوتے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے، ان کو دیے جاتے ہیں۔ قیام پاکستان، یہ جب پاکستان قائم ہوا کے بعد کراچی یعنی یعنی پاکستان جب وہ قائم ہوا تو یعنی کراچی میں رہائش اختیار کی، رہائش یعنی یہاں پہ وہ منتقل ہو گئے۔ ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا اور وہیں مدفون ہے، یعنی ان کا انتقال کہاں ہوا؟ یعنی اسلام آباد میں۔ آگے کہتے ہیں کہ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا۔ یہاں اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جگہ بھی یعنی یہ آ سکتی ہے آخر کار، یعنی آخر کار در ترجمہ، یعنی دار ترجمہ کا لفظ یہ بھی شاید آ جائے، یا اسی طرح اگر میں آپ کو یہ بتاؤں یہ پاداش، یہ لفظ بھی یہ انڈر لائن اگر آپ کر لیں شاید یہ آ جائے خالی جگہ، پھر پدما بھوشن عطا کیا تو یہ بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا۔ جوش کو ادبی ماحول کہاں سے ملا تھا؟ یعنی ورثے میں ملا تھا۔ ورثے میں ملا مطلب یعنی ان کی پراپرٹی تھی، ان کے والدین کی طرف سے ان کو ملا تھا۔ پھر یہ کرتے ہیں کہ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا۔ انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا تقریباً 9 سال کی عمر سے کی۔ انہوں نے جو شعر کہنا شروع کیا تھا، ابتدا یعنی جو آغاز کیا تھا تقریباً یعنی 9 سال کی عمر سے ابتدا کی۔ 9 سال کی عمر تھی، ان کی ایج تھی کہ اس وقت انہوں نے شعر لکھنے شروع کیے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، یہ جمع ہے، اور لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر جلدی وہ نظم کی طرف مائل ہوئے، مطلب یعنی ان کا رجحان بڑھا۔ نظم نگاری میں انہیں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے، اور نظم لکھنے میں ان کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی، منظر کی جمع، منظر کیسے کہتے ہیں؟ نظروں سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اپنی نظروں سے جو کچھ دیکھتے ہیں اسے منظر کہتے ہیں۔ مناظر فطرت کی عکاسی، فطرت یعنی نیچرل بیوٹی جو ہوتی ہیں ان کی عکاسی، عکس یہ بیان کرتے ہیں، عکس بیان کرنا یعنی خوب تصویر کھینچ دیتے ہیں۔ انقلابی رنگ یعنی ایک جوشیدہ رنگ، اور شباب یعنی کسے کہتے ہیں؟ جوانی کی ولولہ انگیزی یعنی ولولہ انگیز یعنی جس میں جوش ہو اور پائی جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ پائی جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس لیے انہیں شاعر فطرت اور شاعر انقلابی کہا جاتا ہے، یہی وجہ ان کو شاعر فطرت اور شاعر انقلابی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے، سیاسی یعنی جو سیاست کے حوالے سے رنگ بھی ہے، اور احتجاجی عنصر بھی نمایاں ہے۔ احتجاج کرنا عنصر یعنی یہ بھی نمایاں ہے، ایک بنیاد نمایاں ہے۔ نمایاں نظر آنا، جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل تھی، یعنی ان کو عبور حاصل تھا، اور ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا۔ یعنی ان کے پاس جو ان کے ذہن میں جو الفاظ تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ ان کے لہجے میں ایک خاص گھن گرج اور بہاؤ ہے۔ لہجہ کے معنی تو انداز ہے یا انداز ہے، اور لہجہ اگر یہ کہا جائے تو لہجہ کے معنی کیا ہے؟ لہجہ کے معنی ناشتہ ہے، بریک فاسٹ جس کو کہتے ہیں۔ ایک خاص گھن گرج، جس طرح گھن گرج وہ جو بجلی چمک رہی ہوتی ہیں، کون رہی ہوتی ہیں آسمان میں، تو اسی طرح گھن گرج جو تھنڈر کی جو آوازیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح ان کی آواز میں ایک گھن گرج ہوتا ہے، اور بہاؤ یہ یعنی ایک بہتا ہوا۔ تو شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور عنائی پیدا کی ہے۔ شعری وسائل وسیلے کو کہتے ہیں، شعری وسائل کے فنکارانہ یعنی فنکار کی طرح، فن کو آزمانا،
یعنی جب ایک انسان جو بھی کام کرتے ہیں، مثلا ایک دکاندار، تو دکاندار وہ دکاندار ہوتا ہے کہ دکانداری کرتا ہے، یا اسی طرح بزنس مین جو بزنس کرتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس کو بزنس مین کہتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ ایک فنکارانہ یعنی فنکار کی طرح یعنی یہ کام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رعنائی پیدا کی ہے. دلکشی خوبصورتی، رعنائی بھی خوبصورتی کو کہتے ہیں. دلکش یعنی دلچسپ بنانا. وہ کسی بھی موضوع پر مسلسل و مفصل لکھنے پر قادر تھے. وہ کسی بھی موضوع یعنی کسی بھی ٹاپک پہ وہ مسلسل و مفصل تفصیل لکھنے پر قادر تھے. اور یہ جو ان کے مجموعے ہیں تو یہ ہیں کہ شعلہ و شبنم اور روح ادب اور نقش نگار، فکر، نشاط اور حرف و حکایت، آیات و نغمات، سیف و سبو، عرش و فرش، یادوں کی بارات، خود نوش وغیرہ. تو یہ تو ان کے تھے مجموعے میں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ٹاپک سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کے ویڈیوز بھی شیئر کیجئے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت. اللہ نگہبان.